نے مجھے بلایا کہ آپ کے لیے لیٹر آیا ہے، ایجنسی والوں نے ملک سے لیٹر آیا ہے، آپ کو جج بنا رہے، جج۔ میں نے کہا جج کو کیا کرنا ہے؟ جج کی ایک ٹائی ہے، 2 پتلون ہیں، ہمارے 50 جوڑے، 2 جوڑے اس کے بوٹ کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی مرتا ہے تب بھی ایک جوڑا ہمارے لیے لاتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے تب بھی جوڑا، دکان نیا شروع کرتا ہے تب بھی ہمارے لیے ایک جوڑا، کارخانہ شروع کرتا ہے تب بھی ایک نیا جوڑا، پریشان ہوتا ہے تب بھی ایک جوڑا لاتا ہے، مولوی صاحب کے لیے پیسے لاتا ہے، شادی ہوتی ہے کہ تب بھی کوئی مرتا ہے، کبھی فلاں بزرگ مرا ہے تب بھی ہمارا کھانا اچھا، کبھی فلاں بزرگ پیدا ہوا تب بھی ہمارا کھانا اچھا۔ بزرگ اتنے زیادہ دنیا میں پیدا بھی ہو گئے، مر بھی گئے، جتنے بھی ہمارے 24 گھنٹے پورے سال میں مولوی صاحب ہمیشہ دوسروں کا کھاتا، اپنے گھر کا کبھی بھی نہیں کھاتا، کبھی اپنے گھر سے۔ مولوی صاحب سے کہا تم قسم اٹھاؤ تم نے حرام کھایا نہیں کھایا؟ کہا کہ ہاں 1 مرتبہ حرام کھایا۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا بارش ہو رہی تھی اس دن میں نے اپنے گھر سے کھانا کھایا، باقی میں ہمیشہ لوگ، بارش ہو رہی تھی، طوفان طوفان تھا تو اس لیے، باقی ہمیشہ مریدوں کا کھاتے۔ حلال کھاتا ہوں، 1 دن حرام کھایا اپنے۔ اللہ تعالیٰ بے دینوں کو کھلاتا ہے، بے دینوں کو کھلاتا ہے، اور یہ مولوی جو قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، یہ بھوک سے مرے گا۔ یہ کسی بے غیرت کا نظریہ ہے، اس کا ایمان ہے، شاید اس نے اس طریقہ پر آپ کو بولا ہوگا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میں اس سپریم کورٹ والے اس لیٹر پہ اور اس نوکری پہ لعنت بھیجتا ہوں، کرنا مجھے کیا ہے؟ اب الحمدللہ جدھر بھی جاؤ، ابھی ہمارے پاس ہی ہمارے مولوی عبدالباقی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مولوی خلیل صاحب، مولوی وحید اللہ صاحب، تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جیب میں ہمیشہ یہ ہاضمے کی گولیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ جیب میں ہاضمے کی گولیاں ہوتی ہیں۔ صبح وہ ملک صاحب نے، اس نے ناشتہ کرایا، 1 گولی پھر کھا لی، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے پیر مختار الدین دعوت برکات مولانا، ادھر ناشتہ ناخواہ ناشتہ بدنام ہے، پورا کھانا ہی وہ دبا کر کے 50 قسم کے کھانا کھائے۔ ادھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کے ہاں ہوگا چائے، میں مولوی عبدالباقی تو ضرور پلائے گا، اتنا بڑا بخیل تھوڑی ہے۔ پھر آگے جا کر کے ہم کہتے ہیں کہ افسوس کرتے ہیں اتنا کھانا آتا ہے کہ یا اللہ اتنا بڑا پیٹ دیتے کہ یہ سارا اس میں آ جائے، کوئی بھوک سے مرے گا نہیں۔ یہ خواہ مولویوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے، جو کسی کو دے۔ پرویز کا 1 بیٹا ہے، 1 بیٹی ہے، زرداری مرحوم، اس کے بھی دیکھیں کہ 1 بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں، بیوی بھی نہیں ہے غریب کی، یعنی اتنا کنگلا ہے غریب کہ کوئی شادی اس کی، کتنے زمانے سے بے نظیر شہید۔ وہ چونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں تو زندہ اس لیے دوسری شادی نہیں کرتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ اشرفی صاحب بھی بیٹھا ہوا، ہمارا جمعیت والا لیڈر کدھر گیا؟ یہ لیڈر ہے ہمارا، ان کے پارٹنر ہے نا بھی، تو میں نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے ہمارے بلوچ صاحب زرداری بلوچ ہے، اس لیے حضرت کو اس کا حق نہیں پہنچتا، وہ ہمارا آدمی۔ حضرت زرداری اتنا غریب ہے کہ وہ بھی شادی نہیں کر سکتا، اور ہمارے حضرت وہ نواز شریف علیہ مالہ وفیہ مافی ولہ مالہ، وہ بھی اسی طرح بغیر بیوی کیوں گھوم رہا ہے؟ غریب لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ اور ہم لوگ، میں 3-4 کو تو چھوڑ چکا ہوں، 3 میرے پاس پھر بھی باقی ہے۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ خبردار اے نبی کی بیویوں، زیادہ گڑبڑ نہیں کرو، اگر میرا سونا محمد تمہیں طلاق دے دے تو نبی کے لیے ایسی بیویاں لین لگ جائیں گے،
مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. واہ واہ، ایسی ایسی بیویاں. اور جو بے دین ہوتی ہیں تو کالجی آتی ہیں، لڑکی آتی ہیں، باہر گھومی آتی ہیں، سینڈل آتی ہیں، بے پردہ آتی ہیں، کوئی پردہ کچھ بھی نہیں، ایسے گھوم گھوم ہے یہ حال ہے. اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے کلام کا دامن جس نے پکڑا. ایک چیز آپ سے عرض کروں، مولوی کے ساتھ وفادار بنو یا نہ بنو، مدرسے کے ساتھ وفادار بنو یا نہ بنو، ایک چیز یاد رکھو انگو والے، میں نے نشہ بھی نہیں کیا، شراب کی بوتل میں نے نہیں پی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ جب علماء نہیں رہیں گے، تبلیغی نہیں رہیں گے، دیندار رہیں گے، نمازی نہیں رہیں گے، اللہ کی قسم یہ کائنات تباہ ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ قرآن روح ہے. روح کے بغیر جیسے کہ میرے ہاتھ پاؤں سارا بدن ٹھیک ہے، روح نکل گئی تو موری منظور ختم ہو گئی. اگر قرآن اس کائنات سے نکلا، کائنات کی روح نکل گئی، تو پھر یہ ہے کہ بے حیائی، بے شرمی، زنا، بدکاری. آپ نے دیکھا کہ ابھی آج کل یہ بڑا سانپوں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، کتوں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. ابھی برطانیہ میں پچھلے 2 ہفتوں میں پہلے کتا مر گیا. کتا نہیں مرا، وہ بیوی خاتون نے کتے کے ساتھ نکاح کیا تھا، خاتون مر گئی، $50 لاکھ اس کتے کو وراثت میں مل گئی. یہ امت اخبار کو دیکھو، باقی اخباروں میں دیکھو. بیوی مر گئی. بیوی کس کی بیوی تھی؟ کتے کی. شوہر باقی رہ گیا، تو شوہر کو $50 لاکھ ملے. میں نے کہا کتے کا بچہ وہ خنزیر نہیں، تو یہ $50 لاکھ تو اعلان کر لے، پٹھان اور بلوچ صاحب سے مفت میں شادی کر لے، یہ $50 لاکھ ان کو دیتے. ہے اس طرح بے دینی. لاہور میں ایک نے اپنے ابا کو گولی مارا اور اپنی بہن سے نکاح کیا. مدرسوں میں یہ نہیں ہوتا ہے، اور تبلیغ کے اندر، تبلیغی جماعت میں یہ نہیں ہے، رامڑ میں یہ چیز نہیں ہے. دینداروں میں حیا بھی ہے، شرم بھی ہے. یہ بےغیرت، سب سے پہلے بےغیرت فرعون، اور فرعون کے جتنے کمانڈو تھے وہ سارے بےغیرت. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ وہ عورتیں بن جائیں اور ان کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یستحیون کا ایک معنی یہ، یستخدمون فروج نسائکم، تمہارے عورتوں کی شرمگاہوں کے ساتھ. جس کی بیٹی اچھی لگی، جس کی بہن اچھی لگی، چل جی اس کے ساتھ یہ کر دی. جیسا کہ لاہور میں بھی ہو گیا کہ میرا جسم میری مرضی، تمہارا جسم میری جسم، میرا جسم میری مرضی. تو پھر پٹھان کا جسم پٹھان کی مرضی، بلوچ کی مرضی. 50 چڑھ جائیں گے، سواری کریں گے. سوزکی کہاں اٹھا سکے گی ان کو؟ ایک سوزکی میں 50 آدمی بیٹھیں گے، سوزکی چل سکے گی؟ میرا جسم میری مرضی، تمہارا جسم تو ابا کے ساتھ، پھر تمہاری مرضی. ابا کے ساتھ ہم بستیر کرو، بھائی کے ساتھ کرو، چچا کے ساتھ کرو، اور یہ کہ ماموں کے ساتھ کرو. اس قسم کی بے غیرت دنیا کے اندر، یہ حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہی ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے مدارس سے اللہ نے کام لیا، علماء سے کام لیا. علماء آپ کے خادم ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. میرا موڈ نہیں ہے ویسے بھی دوسری جگہ یہ ہے کہ جانا. میں کسی ٹائم پہ آپ کو قرآن سنا تھا، قرآن آپ کو میں سنا تھا. ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا تو کچھ ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، کراچی کا بہت بڑا سرمایہ دار ہے، اور میں اپنے موڈ میں قرآن پڑھ رہا تھا. چیخ مار کر کے کھڑے ہو گئے. سلیم کھوکر اس کا نام. کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ کیا مزہ ہے؟ میں نے کہا یہ مزہ تو وہ مزہ ہے جو ہم مدرسوں میں لے رہے ہیں. آپ ناراض نہ ہو، آ جاؤ. کالے، گورے، امیر، غریب، فقیر، مسکین، بلوچ، پٹھان، سندھی، ہر قسم کے لوگ، چھوٹے بڑے آپ کو ملیں گے جھوم جھوم کر کے جب قرآن پڑھتے ہو. واہ واہ. جب دارالعلوم میں، بنور ٹاؤن میں، جامع فاروقی میں، صدیقی میں، جامع یوسفی میں، یہاں جہاں بھی جاؤ کہ اداروں کے اندر دیکھو، اپنے اس ادارے کو دیکھو، بچے جب قرآن پڑھتے تھے وہاں پر. اور ناراض نہ ہونا، ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، کسی گاڑی میں سفر کر رہا تھا، اس گاڑی میں بوڑھے رو رہے تھے. ناراض نہ ہونا، وہ بوڑھے رو رہے تھے. وہ کیا چل رہا تھا، کون سی تلاوت چل رہی تھی سنا رہا ہوں.
بی بی شیرین یلگل ربتی واوا ایسے سے یولنگی بدن بی بی شیرین اتنی بڑی داڑیاں قسم خدا کے وہ رو رہے تھے. میں نے کہا دا چشیدہ بی بی شیرین کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس بی بی شیرین پر لڑائی ہو گئی تھی. ایک کہہ رہے تھے کہ میں لے جاؤں, دوسرا کہتے ہیں میں اس کے ساتھ یاری کروں. تو ایک نے دوسرے کو مارا, پھر اس کے رشتہ داروں نے اس قاتل کو مارا, اس کے بندے, پھر ان کے بندے. اس پر کئی لوگ شہید ہو گئے. کس پر شہید ہو گئے؟ بی بی شیرین پر لوگ شہید ہو رہے ہیں. اور ملک ترنم, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ملک ترنم جہاد کے لیے مجاہدین جائے, انڈیا سامنے ہو یا کوئی بھی, تو اس کے لیے آپ یہ کر دو. اگر وہ قرآن سمجھتے ہو تو پھر آپ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر لگا دو اور مجاہدین کے سامنے یہ کہہ دو, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین. سبحان اللہ. کیا قرآن کا اپنا مزہ, اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں تو قرآن نہیں آتا, اے اللہ ہمارے اس گانے کو بھی اپنے. اب آگے مجاہدین جہاد کر رہے اور آپ پیچھے سے ڈمبو کو لو ہم نے تجھے یہ دل دیا ہے کیا یاد کرو گے, لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے, جہاں بھی جاؤ تم میرا پیار یاد رکھنا. اور لعنت ہو ان زبانوں پر, لعنت ہو اس قسم کے فاحشات, متفاحشات, غانیات, متغنیات اور کائنات. 5 لفظ ہو گئے, میں ان کا ترجمہ نہیں کرتا, بعد میں جمعیت کے لیڈر صاحب سے پتہ کر لینا. یہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنا ہے, غانیات, متغنیات, کائنات, فاحشات, متفاحشات. اور اگر چاہو تو ترجمہ کرتا ہوں, 5 کا ترجمہ رنڈی, 5 کا ترجمہ یہ حدیث کے الفاظ ہے. بے غیرت قسم کی ذلیل عورتیں. کہاں یہ وہ لوگ تھے کہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. یہ تھی. اور یہ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے, سمجھتے. تو پھر یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان باعث. پھر پاکستان جنگ کیوں نہیں جیتے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں توبہ کرو, قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, تبلیغ جماعتوں کا دامن پکڑ لو, دینداروں کا دامن پکڑ لو. یہ جو پرانے جو بوڑھے ہیں نا, یہ تہجد پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, یہ بڑے کام کے ہیں. اور نیا جو نسل ہے, نئی نسل میں ڈسکو کسی کام کا بھی نہیں ہے. یہ پرانے جو علماء ہے, پرانے لوگ ہیں, نمازی لوگ ہیں, ان پرانے لوگوں میں حیا ہے, شرم بھی ہے. اب نئی نسل ہمارے وہ سارے ٹچ موبائل والے, اور ننگی تصویریں دیکھ کر کے اللہ کا بنا میرا جیسے میرا مرضی. اللہ پاک جب تک یہ مدارس کا وجود برقرار ہے, علماء برقرار ہے, دیندار, اللہ پاک اس نظام کو چلائے گا. اللہ واسطے میرے بھائی علماء کے ساتھ جوڑ جاؤ. علماء کے یہ اپنی مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو,
قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ برادر مکرم مولانا عبدالباقی صاحب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کو عالم بنا دے، مفسر بنا دے، محدث بنا دے، اور قرآن پاک کی یہ سارا ثواب جتنا بھی ہے 1.25 انبیاء کو پیارے محمد کو پہنچا دے۔ مجھے مولانا یوسف صاحب اشارہ دے رہا ہے کہ جلدی کر، اس لیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔